اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ آپ جانتے ہیں بنیاد جتنی مضبوط ہو عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ معمار بنیاد کے اوپر زور لگاتے ہیں۔ تو بنیاد اسلام کی 5 چیزیں ہیں، اور ان 5 چیزوں میں سے اگر ہم نماز کی ادائیگی درست کر لیں تو نماز کی ادائیگی میں ہمیں دیگر 4 چیزوں کی خوشبو بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور تشہد ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تشہد میں ہم یہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور اس کے محبوب رسول ہیں۔ تو یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز میں ہم توحید و رسالت کی گواہی بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کی پختگی بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے نماز میں ہمیں روزے کی خوشبو بھی نصیب ہوتی ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی افعال سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو جب ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں اس وقت سے لے کر نماز سے نکلنے تک نہ ہم کوئی چیز کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ازدواجی افعال ہمارے لیے جائز ہیں۔ تو پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن روزے کی مہک بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے حج کی بھی ایک ہمیں نماز کے اندر روشنی نصیب ہوتی ہے۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا نام حج ہے۔ تو جب تک ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ شرط ہے۔ تو جب ہم نماز میں خانہ کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ شرط ہے، تو پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن حج کی لذت بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے نماز کے اندر ہمیں زکوٰۃ کی بھی ایک روشنی نصیب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ تو جب ہم لباس خریدتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے نماز پڑھیں گے، اور نماز کے لیے لباس شرط ہے، اگر لباس نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو لباس پیسوں سے خریدا جاتا ہے۔ جب ہم لباس پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن لباس کی صورت میں مال خرچ کر کے ہم زکوٰۃ کی خوشبو بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو توحید و رسالت، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان دیگر 4 ارکان کی جو بنیادی ہیں نماز کے ذریعے ہمیں پختگی نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نماز ٹھیک ہوگی تو باقی بنیادی 4 چیزیں خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو بندہ مومن سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو پھر باقی نیک اعمال دیکھے جائیں گے، اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو پھر باقی اعمال دیکھے ہی نہیں جائیں گے۔ جیسے کہ سوال لازمی ہوتا ہے نا، تو قیامت کے دن ہمارا جو لازمی سوال ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان ہی نماز کو قرار دیا گیا، سجدوں کو قرار دیا۔ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، ہر قوم کا کوئی ایک شعار ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ سکھ کو آپ دیکھیں، اس کی بود و باش دیکھیں، اس کی وہ خاص قسم کی پگڑی اور خاص قسم کا لباس اور خاص قسم کا طرز تکلم، آپ کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ سکھ ہے۔ اسی طریقہ سے ہندو کی اپنی پہچان ہے، گلے میں زنار اور یہاں وہ خاص قسم کا نشان، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے۔ اسی طریقہ سے عیسائی کی بھی پہچان ہے، وہ پینٹ کوٹ ٹائی اور مونچھے داڑھی ختم، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عیسائی ہے، یہ انگریز ہے۔
تو ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، تو ظاہر ہے محمد عربی کے غلاموں کی بھی تو کوئی پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو پڑھیں قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا محمد عربی کے غلاموں کی پہچان یہ ہے کہ جب دور سے آ رہے ہو نا تو ان کے چہروں پہ سجدوں کی چمک نظر آتی ہے، ان کے چہرے، ان کے اوپر سجدوں کی جو ایک خاص روشنی ہے، نور ہے، اس نور کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ وہ چمک جو ہے وہ صرف حضور کے غلاموں میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔